من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما آج کل ایک ایشو بہت گرم ہے اس وقت الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا میں، خودکشی کے حوالے سے کہ ابھی چند دن قبل ایک آدمی نے فیصلہ آباد میں خودکشی کر لی، اس سے قبل ایک نوجوان نے خودکشی کر لی، اور یہ ہمارے ملک میں ایک تسلسل چل پڑا ہے۔ خودکشی کے حوالے سے میں صرف 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ اس کے اسباب حقیقی، کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت اخبار میں اداریے لکھے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بڑا ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے کہ جی مہنگائی اس قتل کا اور اس سانحہ کا سبب ہے۔ کوئی کسی چیز کو اس کی وجہ اور سبب قرار دیتا ہے، کوئی کسی کو، کوئی معاشی مسائل بتا رہے ہیں، کوئی نفسیاتی مسائل، کوئی کہتے ہیں اس خودکشی کا سبب سماجی مسائل ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، میں انشاءاللہ حقائق بیان کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور جو ہمارے سامنے حقائق ہیں یہ مسائل ہو سکتے ہیں، اسباب ہو سکتے ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ انٹرنیٹ کا استعمال، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ خودکشی کا رجحان کن لوگوں میں زیادہ ہے، کن میں کم ہے۔ اگر معاشی مسائل، اقتصادی مسائل خودکشی کا سبب ہیں تو پھر بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کو خودکشی کرنی چاہیے، اور پاکستان میں بھی ان لوگوں کو خودکشی کرنی چاہیے جو انتہائی غریب ہیں۔ اور لوگوں میں اس وقت مالی وسائل کی کمی کا جو لوگ شکار ہیں وہ علماء ہیں، کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عام جو گورنمنٹ کے ملازم کی تنخواہ جو ہے وہ ماہانہ اس کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن مساجد کے ائمہ اور مؤذنین اور مدارس کے علماء، مدرسین کی آج بھی تنخواہ اتنی ہے کہ بمشکل گزارا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں کہ اضافی اخراجات نہیں ان کے پاس، لیکن خوشی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ کبھی کوئی نہیں دیکھا ہو کہ آپ نے فلاں مسجد کا امام خودکشی کر گیا، فلاں مؤذن خودکشی، فلاں عالم دین، فلاں مدرسے کے استاد نے خودکشی کر دی، نہیں، آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا۔ خودکشی کرنے والے لوگ میں سب سے زیادہ امریکی ہیں، دولت مند ہیں،
انڈیا میں خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہے. پھر آپ دیکھیں انڈین فوج ہے، امریکی فوج ہے، ان میں خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہے. ان کے برعکس پاکستانی فوج میں دیکھیں خودکشی کا رجحان ہے ہی نہیں. تو خودکشی کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سب سے پہلا سبب جو ہے وہ نا امیدی ہے، مایوسی ہے، ڈپریشن کا شکار. ٹھیک ہے، یہ چیزیں سب سے بڑا سبب ہے. اب اسی وجہ سے جو پاکستان کے اندر مسلمان خودکشی کر رہے ہیں، ان مسلمانوں میں بھی آپ دیکھو کہ جاہلین کی تعداد زیادہ ہے، جن کے اندر جہالت ہے، اسلام سے اور ایمان سے وہ محروم ہیں، حقیقی ایمان اور اسلام سے محروم ہیں. اللہ پر ایمان کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خودکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو اس میں سب سے بڑا سبب جہالت اور ایمان کی کمزوری ہے، اور مایوسی، نا امیدی اور حوصلہ نہ ہونا. یہ اس میں آپ دیکھیں سب سے دنیا سے اگر دور رہے تو وہ انبیاء تھے. سب سے زیادہ اگر دنیا سے دور رہنے والے لوگ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے فرماتی ہیں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. کوئی سائل آ جاتا، پورا گھر تلاش کیا کہ اس سائل کو کچھ دے کر واپس کریں. اللہ کے نام پہ سوال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کونے کھدرے تلاش کیے تھے، ایک کھجور ملی صرف، اس خاتون کو دے دی. اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ کیفیت دیکھو. غزوہ احد میں پتھر باندھے ہوئے تھے صحابہ کرام نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے پتھر باندھ رکھا ہے، اجازت دو گھر میں جا کے کچھ کھا کے آؤں، بالکل بھوکا ہوں، میرا پیٹ کمر کے ساتھ لگ چکا ہے. آپ نے فرمایا تو نے ایک باندھا ہے، تمہارے نبی نے قائد راہبر رہنما نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، دیکھو میرے پیٹ پر. کیفیت یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میری شادی کروا دو، آپ نے فرمایا کوئی حق مہر دو، کہتا ہے کچھ بھی نہیں. فرمایا گھر میں جا کے تلاش کر، کچھ برتن لیا، کچھ بھی نہیں. لوہے کی انگوٹھی کہیں پڑی ہوگی وہ لیا، وہ بھی نہیں. کیا دے گا اس دلہن کو جسے نکاح کا کہہ رہا ہے بڑے تمتراک کے ساتھ؟ کیا دے گا؟ کہا وہ چادر جو باندھ رکھی ہے. کہا تو خود کیا پہنے گا؟ کہا جی نصف اس کو دے دوں گا. آپ نے فرمایا جو قرآن کریم یاد ہے نا، اس قرآن کے عوض میں نے آپ کا نکاح اسے کر دیا، جا اس کو صورتیں یہ یاد کروا دینا. بیٹھا ہوا ہے بڑے ایک ایسے اطمینان کے ساتھ، ایسے سکون کے ساتھ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتا ہے میری شادی کرواؤ، اور گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، جیب بھی خالی، گھر بھی خالی، لیکن سینہ اس کا ایمان سے منور تھا، ایمان کے جذبے سے سرشار تھا وہ بندہ. پڑوسی کو، حتیٰ کہ اس کے گہرے دوست کو نہیں پتا کہ اس کے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں اس کے گھر میں کچھ نہیں. لیکن کیا مجال ہے اس کی زبان پہ کوئی شکوہ آیا ہو، کوئی مایوسی کا اظہار کیا ہو، نا امیدی کا؟ اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، سب سے بڑی جہالت اور ایمان کی کمزوری ہے اس کی بڑی وجہ. دیکھیں مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے، مایوسی ضلالت ہے. سلیمان علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے، یعقوب علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے، کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا، دوسرا بیٹا گم ہو گیا. بیٹوں کو کہتے ہیں یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. بیٹو جاؤ جا کے یوسف کو اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، سگے 2 بھائی آپ کے گم، میرے 2 بیٹے.
تلاش کرو، اسباب اختیار کرو، وسائل اختیار کرو، ذرائع کو بروئے کار لگاؤ، لاؤ، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ نہ جاؤ، مایوس ہو کر بیٹھ نہ جاؤ کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو بالکل بس نہیں۔ اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ جا کے تلاش کرو، جتنے اسباب اور وسائل اختیار کرو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بالکل بوڑھے ہو چکے، بیوی بانجھ ہو چکی، خود کہتی ہے واشتعل رأسہ شیبا، اور فرمایا کہ میں عاقر ہوں اور بانجھ ہوں اور میرا شوہر تو بالکل ہی، ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، تو آپ بشارت دے رہے ہو بیٹوں کی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ کہ إِلَّا الضَّالُّونَ، فرشتوں کو کہا کہ نہیں نہیں، میں اس عمر میں رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوں، اگرچہ بیوی بانجھ ہو چکی ہے، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، وہ عمر کب کی گزر چکی ہے ولادت کی، جو بچے جنم دینے کی وہ عمر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، گمراہ لوگ، ضال لوگ ہی رب کی رحمت سے مایوس ہوا کرتے ہیں۔ فرعون نے کتنے بچے قتل کیے؟ رب نے اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے پیسوں پر اس کے محل میں پرورش کروائی۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے قوم کو، آگے دریا، پیچھے فرعون کا لاؤ لشکر اور خون کا پیاسا۔ مایوس ہوئے موسیٰ علیہ السلام، نظر آ رہا آگے دریا ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ساز و سامان ہے، حیوانات بھی ساتھ ہیں، گھر کا سارا سامان ساتھ ہے، آگے دریا، کوئی پل نہیں، کوئی کشتی نہیں، اور گہرا دریا ہے، گہرا دریا، ٹھاٹھے مارتے ہوئے موجیں ہیں اس کی، پیچھے فرعون آ رہا ہے خون کا پیاسا ہے جی، کو قتل کرنے کے ارادے سے فوج لے کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بھی کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا، سیہدینی، راستہ دکھائے گا، میرا رب میرے لیے راستے کھولے گا۔ دیکھو اللہ پر امید، بھروسہ، توکل، اور رب نے راستہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، یہ جو اللہ پر توکل، بھروسہ، یہ بالکل اس وقت ہے ہی نہیں لوگوں کا مسئلہ، ظاہری اسباب پر ہے، بس وہ ختم ہو گئے تو بس بالکل لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا بچنا مشکل ہے، اب تو ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ یہ بڑا ہی ہتھیار ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جائے گا ان کا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر توکل کریں۔ اور سب سے بڑی ایک اور وجہ کہ ہم اللہ سے نامید ہو چکے ہیں، آج کل کے مسلمان، کافروں کو تو چھوڑو، ان پر اللہ پر توکل بھروسہ ہے ہی نہیں نا، نا امید ہو چکے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر اللہ پر آپ توکل کرو، بھروسہ کرو، اعتماد کرو، حق کا توکل ہی، توکل کرنے کا حق ادا کر دو، اللہ آپ کو رزق دے گا، روزی دے گا، جیسے پرندوں کو اللہ روزی دیتا ہے کہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، کسی کی فیکٹری نہیں، پرندوں کی کوئی کارخانہ نہیں، کوئی ان کی مارکیٹ نہیں، کوئی ان کی زمین نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، رب پر توکل کر کے خالی پیٹ نکلتے ہیں، تروح تغدو خماسا و تروح بطانا، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ لیکن اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو۔
اور پھر اللہ کے بارے میں بدگمانی. ایک وجہ یہ ہے خودکشی کی اور اس گمراہی کی, اس نا امیدی اور مایوسی کی بڑی وجہ کہ اللہ کے متعلق بدگمانی. دیکھیں میں نے آپ کے سامنے واقعات رکھے, یعقوب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم. دیکھ کر اللہ نے یہ واقعات جو بیان کیے نا قرآن کریم, اللہ فرماتے ہیں اس میں آپ کے لیے بڑا سبق ہے, بڑا درس ہے, بڑی نصیحت ہے ان واقعات اور قصہ کے اندر. ایک ایک سبق ہمیں یہاں سے ملتا ہے. کیسے اللہ پر توکل, اللہ کے اوپر سے امید مکمل. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی. اے انسانو میں آپ کے گمان کے مطابق ہوں, میں آپ کے گمان کے مطابق ہوں. جیسا میرے بارے میں دل میں گمان رکھو گے ایسا مجھے پاؤ گے. انا عند ظن عبدی بی. اگر یہ مجھے تنہائی میں یاد کرے گا میں بھی تنہائی میں یاد کروں گا. فَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَائِن ذَكَرْتُ فِي مَلَائِن خَيْرٌ مِنْهُ. اگر یہ کسی مجلس میں مجھے میرا تذکرہ کرے گا میں ایسی مجلس میں اس کا تذکرہ کروں گا, اس کو یاد کروں گا کہ ان سے بہت بہتر ہیں وہ نورانی مخلوق فرشتوں کے ہاں. اگر یہ ایک قدم آئے گا میں 2 قدم اس کی طرف آؤں گا, یہ چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا. لیکن یہ گمان تو رکھے میرے بارے میں کہ میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے دبایا, وہ سمجھا کو یہ جن تھا, بخار چڑھ گیا. بیوی کو آ کر زوجہ محترمہ کو زمبلونی دسے رونی کمبل اڑاؤ, چادر مجھے بخار چڑھ گیا, سردی لگنے لگ گئی ہے. اب بیوی نے کیا کہا؟ دیکھو کسی کو تسلی دینا اس موقع پر, ہمت بڑھانا, حوصلہ بڑھانا, یہ کام ہے ہمارا مسلمانوں کا. کہتی ہے اللہ کی قسم اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا, تنہا نہیں چھوڑے گا, اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. آپ کے اندر وہ کمالات ہیں, وہ خوبیاں ہیں, آپ لوگوں کی داد رسی کرتے ہو, مشکل میں کام آتے ہو, ان کا سہارا بن جاتے ہو, دست و بازو بن جاتے ہو, ان کے بوجھ اٹھاتے ہو. اس لیے اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا, آپ پریشان نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں جیسے میرے بارے میں گمان رکھو گے نا کہ میرا رب مدد کرے گا میں ضرور کروں گا, میرا رب مجھے بخشے گا میں ضرور بخشوں گا. اگر کہو گے اللہ مدد نہیں کرے گا میں نہیں کرتا, اگر تمہارا گمان ہے نا میرے متعلق کہ اللہ معاف نہیں کرے گا, نہیں کروں گا. نا امیدی مایوسی نہیں ہونا, مایوسی گناہ ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من عقوبت ما تامیا بجنتی احد. اگر مومنوں کو پتہ چل جائے, ایمان والوں کو, کہ اللہ کے پاس کس قسم کی سزائیں ہیں اور کس جرم پر, کس گناہ پر کیا سزا ہے, تو وہ کبھی بھی جنت کی امید ہی نہ رکھے. مومن روتے رہیں کہ یا اللہ معاف کر, لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور ولو یعلم الکافر ما عند اللہ من رحمت. اور اگر کافر کو, اللہ کے دشمن کو, اسلام سے محروم لوگوں کو, ان کفار کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے, بے کنار ہے, اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں, تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ فرماتے ہیں کہ کافر کو بھی امید لگ جائے گی کہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا, وہ بھی مایوس نہیں ہوگا. دونوں چیزیں, امید بھی اور ساتھ خوف اور ڈر بھی ہونا چاہیے, اور امید بھی ہونا چاہیے, خوف اور رجا دونوں ہیں. اللہ اکبر. پھر میرے بھائیوں تقدیر پر ایمان نہیں ہے, یہ بات یاد رکھو. میں بالکل مختصر, ورنہ یہ لمبا موضوع ہے,
میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، خواتین و مرد آتے ہیں، اپنے بیگانے آتے ہیں، پڑھے لکھے ان پڑھ آتے ہیں، بزنس مین اور بڑے بڑے جی بظاہر ڈگری ہولڈر آتے ہیں، پریشان جی میں جی اس کو یہ ٹینشن ہے، اس کو یہ پریشانی ہے، اس کو یہ خوف ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ جہاں مسائل ہے نا، ایک مسئلہ تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا۔ میں اکثر بھائیوں کو بات یہیں سے، تقدیر پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 ایمان کے، ان میں سے ایک ہے کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ یہ ایمان کے 6 ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ جن ستونوں پر پورے ایمان کی چھت ہے نا، بلڈنگ کھڑی ہے، عمارت کھڑی ہے، ان میں سے ایک ستون ہے تقدیر پر ایمان، آخرت کے ساتھ ساتھ۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہہ دیجئے کہ جو تکلیف، تنگی، پریشانی، ڈپریشن، کوئی ٹینشن ہمیں آتی ہے، وہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اس پر توکل کریں مومن، اللہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ وما اصاب ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا۔ اللہ فرماتے ہیں زمین میں کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف فی انفسکم، تمہارے نفسوں میں کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، ان زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے، ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے، تکلیفوں کے آنے سے بہت پہلے، الا فی کتاب، یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، تقدیر پر خوش رہنا چاہیے کہ میرے مقدر میں جو ہے وہ آ کر رہے گا، جو میرے مقدر میں مجھے مل کر رہے گا۔ اب یہ جو ہے نا غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، کیا اللہ رب العزت نے ہمیں اس ذمہ داری سے بالکل بے فکر نہیں کر دیا؟ قسمیں کھا کھا کر اللہ نے ہمیں بے فکر کر دیا کہ مسلمان، اے مومن، اے انسان، اے مرد عورت، تو بالکل بے فکر ہو جا کہ روزی تیری کہاں سے آئے گی، تجھے پیسہ کہاں سے آئے گا، تیرا معاملہ کہاں سے، تو بے فکر ہو جا، یہ تجھے فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، نہ تیرا یہ کام ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے نا، تو فرشتہ آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں 4 چیزیں لکھو اس کی، بخاری مسلم میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں، لکھو اس کو موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، یہ لکھو، پھر رزق کتنا کھائے گا، لکھو ابھی کتنا رزق کس نے کھانا ہے۔ بعض اوقات بندہ بالکل نحیف تنکے کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک کھاتا ہے، بعض اوقات صحت مند ہوتا ہے اور اس کی روزی بند کر دی جاتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کچھ بھی نہیں کھا سکتا، یہ بس معمولی سی چیز کھائے گا، اور یہ فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے قسم کھا کے وفی انفسکم، بلکہ وہ فرمایا وفی السماء رزقکم وما توعدون، وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ اور مسلمانوں، ایمان والو، آسمان میں تمہاری روزی ہے، اللہ کے پاس تمہاری روزی ہے، اور جس کا تمہیں وعدہ کیا، انہ الحق مثل ما انکم تنطقون، یہ بات پکی ہے، یہ بات 100% سچی ہے، مثل ما انکم تنطقون، جس طرح تمہیں اپنے ہونٹ ہلنے اور گفتگو کا یقین ہے، اس طرح یقین کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری روزی اللہ کے پاس ہے، اس نے انتظام کر رکھا ہے، وہ پتھر کے اندر کیڑے کو دیتا ہے، لکڑی کے اندر کیڑے کو دیتا ہے، سمندر کے اندر کروڑوں مخلوق ہے، رب سب کی روزی کا بندوبست کر رہا ہے۔ تقدیر پر ایمان نہیں ہمارا آج، اب کیا ہو جائے گا؟
मुस्तकबिल में क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। भाई हमारा काम क्या है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ना तकदीर का मसला एक 30वें पारे की छोटी सी सूरत में मसला बयान कर दिया। 30वें पारे की सूरत जो अक्सर अइम्मा हजरात मगरबी शाह में या फजर में पढ़ते हैं। फ़अम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा। फ़अम्मा मन आता, जिसने अल्लाह के रास्ते में देना शुरू कर दिया, वत्तका, तकवा इख्तियार किया, गुनाहों से अपने दामन को बचा लिया, सद्दका बिल हुस्ना, नेकियों की तस्दीक करता रहा, हर खैर को अपनाता रहा, हर नेकी पर अमल करता रहा, फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, हम जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे, खैर का रास्ता आसान कर देंगे। आसानियां ही आसानियां उसके लिए, उसकी तकदीर आसान कर देंगे, उसके मुकद्दर खड़े कर देंगे। आज ये तीन चीजें, आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना। अब अगली आयत पढ़ो, व अम्मा मन बखेला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। बिल्कुल तीन के उल्ट। वहां आता अल्लाह के रास्ते में देता रहा, और यहां क्या, व अम्मा मन बखेला, और जिसने बुखल किया, कंजूसी की, जोड़ जोड़ के रखता रहा। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। व अम्मा मन बखिला, कंजूस बन गया, बुखल करने लग गया, नहीं देता माल, जरूरतमंद हैं, मोहताज हैं, बेबस हैं, नहीं देता। मन बखेला वस्तगना, बेपरवाह हो गया, न अल्लाह की परवाह, न दीन की परवाह, न नेकियों की परवाह, न खैर के कामों की परवाह, न तौबा इस्तगफार की परवाह। वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, वहां वसद्दका बिल हुस्ना, और यहाँ वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और नेकियों की, उसने खैर के काम की, नेकियों की तकज़ीब शुरू कर दी। छोड़ो जी, बस क्या दीन के अंदर रखा है, क्या जन्नत के हमें लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं जन्नत के, हमें हमेशा बताया जाता है यूं है, कोई नहीं, बस देखा जाएगा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, हम जहन्नम का रास्ता उसके लिए आसान कर देते, फिर मुश्किलात उसके लिए, उसके दामन घेर हो जाती हैं, मुकद्दर उसके खोटे हो जाते हैं, हमेशा परेशानियों में, तंगी तकलीफ में रहा, क्योंकि उसने कज़ब बिल हुस्ना, उसने दीन की तकज़ीब की, खैर के कामों की, ईमान की, इस्लाम की तकज़ीब करता रहा। मुकद्दर खुद बिगाड़े, मसाइल अपने लिए खुद पैदा किए, रास्ते खुद मसदूद किए उसने, हमने नहीं किए। दूसरे ने नेकियां करता रहा, खैर के काम करता रहा, अच्छे काम करता रहा, दीन पर अमल करता रहा, और उसके लिए सारे रास्ते आसान हो गए, जन्नत के रास्ते आसान हो गए, मुकद्दर उसके खड़े हो गए। तकदीर पर ईमान, और फिर तकदीर में क्या लिखा हुआ है मुझे पता है, मुझे पता ही नहीं मेरी तकदीर में क्या लिखा हुआ है। ना मैं मुकल्लिफ हूं कि मैं उस रजिस्टर में झांकूं कि क्या लिखा है मेरी तकदीर में। तकदीर एक राज है। तकदीर क्या है, वह सिर्रुल्लाहि फी खल्किही, तकदीर और मुकद्दर और नसीब और किस्मत, ये एक राज है, खालिक के पास है। उस खालिक के कायनात, मालिक अर्ज़ो समा ने ये राज ना किसी नबी का बताया, ना किसी फरिश्तों को बताया, हत्ता कि जिब्रील अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बताया कि तुम्हारे किस्मत में, तकदीर में क्या लिखा हुआ है। हाँ, हम मुकल्लफ हैं, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उस पर अमल करें, जिसे रोका उसे रुक जाएं, और अल्लाह से दुआएं करते रहें, सदका खैरात करते रहें। सदका बिल हुस्ना, इंशाअल्लाह ये खैर के काम करने की वजह से, नेकियों की वजह से अल्लाह हमारे लिए आसानियां पैदा करेगा। ना उम्मीद नहीं, इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा। तंगी या आसानियां दो हैं, तंगी एक है। यानी जिंदगी में तंगी एक होती है, आसानी डबल होती है। लेकिन इंसान है कि बस मायूस। अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की वसी रहमत पर ईमान,
اللہ تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ ضرور مدد کرتا ہے. ان تنصروا ینصرکم ویثبت اقدامکم. احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اللہ کی حفاظت اللہ کے دین کی حفاظت ہے. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، اور نمازوں کی حفاظت، اللہ کی امانت کی حفاظت، وعدے کی حفاظت، اللہ کے دیے ہوئے حقوق کی حفاظت، پھر اللہ رب العزت مدد کرے گا. یہ اللہ کے وعدے ہیں، وعدے ہیں. اذکرونی فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں آپ کو یاد کروں گا. ہم نے رب کو کیا دیا؟ ہم تو رب سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں، لیکن ہم نے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، دیکھ لیں، آپ غور کریں، یہ کون لوگ ہیں خودکشی کرنے والے؟ رب کی رحمتوں سے مایوس اور تقدیر پر ایمان نہیں، خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا، ضرورتیں ہیں اتنی بڑھا لی، اتنی بڑھا لی، اتنی بڑھا لی کہ میرے گھر میں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، فلاں بھی ہونا چاہیے، فلاں بھی ہونا چاہیے. جب خواہش پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ خودکشی. خواہش پوری نہیں ہوتی، یہ خواہش کا بندہ ہے، یہ خواہش کا غلام ہے، یہ عبد الدرہم عبد الدینار ہے، عبد الخمیسہ عبد الخمیلہ ہے، یہ چادر اور پیسے کا بندہ، یہ درہم دینار اور ڈالر کا بندہ ہے. جب اس کی پوجا کر کر کے تھک جاتا ہے، جب خواہش پوری نہیں ہوتی تو خودکشی کر لیتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ حکومتوں کا کام ہے، خودکشی کر گیا جی غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، ہیں جی فلاں وجہ سے، یہ فلاں حکمران جو ہے اس کے. بھائی حکمران وہ اس کے ذمہ دار ہوں یا نہ ہوں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن کم از کم یہ جو دنیا اتنی جہالت میں پڑی ہوئی ہے، ان کو حق کس نے پہنچانا ہے؟ ان کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ میں آپ کے سامنے واقعات رکھ رہا ہوں، 1.5 لاکھ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے میدان عرفات میں تھے، 1.5 لاکھ کے قریب تقریباً. اور اب دیکھ لیں ان کی کیفیت یہ کہ ایمان سے لبریز، اللہ پر توکل، بھروسہ، تقدیر پر ایمان، آخرت پر نظریں، دنیا سے بیگانے، پرواہی کوئی نہیں، پرواہی کوئی نہیں. ماشاءاللہ یہ ایسی تربیت ہمیں چاہیے. اور جن لوگوں نے تربیت کرنی ہے اللہ معاف فرمائے، اس وقت سوشل میڈیا کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، تجزیے، تبصرے، ٹاک شو. کون ہے وہ لوگ یہ ذہن بناتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ سہولت ہونی چاہیے، وہ بھی ہونے چاہیے، انگریزوں کی طرف دیکھو، اتنی آپ کی تنخواہ ہونی چاہیے، ڈالر کماؤ، دولت کماؤ، یہ کرو وہ کرو. بھائی جان یہ یاد رکھنا، رب کعبہ کی قسم، یہ بالکل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم کے الٹا. بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی صحابہ کرام کے یہی تربیت کرتے رہے کہ دیکھو دنیا کی طرف نہ دیکھو، آخرت کی طرف دیکھو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے ما قدمت لغد، آنے والی کل قیامت کے لیے، آخرت کے لیے، اس لمبی زندگی کے لیے کیا کیا اس نے. جو دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے. اس زندگی کے لیے اس نے کیا کیا؟ یہ تربیت صحابہ کرام کی کہ دنیا حقیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت دنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافر شربۃ من ماء. اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اگر اس کی قدر و قیمت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا، مومنوں کو دیتا. پھر
لیکن دنیا اللہ نے کافروں کو زیادہ دی ہے، مومنوں کو کم دی ہے۔ نبیوں کی طرف دیکھو، صحابہ کرام کی طرف دیکھو، مفسرین کی طرف، محدثین کی طرف، فقہاء کی طرف دیکھو، یہ چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے فضل و کرم سے ایمان والوں کی نظر میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اس کا حل کہ تربیت لوگوں کی جائے، اللہ پر ایمان، توکل، بھروسہ، اللہ سے تعلق مضبوط ہے جی، یہ ہونا چاہیے۔ دنیا سے بے رغبتی، یہ قارون کی طرح نہیں۔ قارون کو بڑی دولت ملی، بڑے خزانے ملے، لیکن کیا بنا؟ دولت مندوں کا کیا بنا ہے؟ اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے۔ سکندر جب چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، کچھ بھی نہیں بندہ یہاں سے لے کر جاتا۔ جو آپ کے مقدر میں آپ مل کر رہے گا، جو نہیں آپ کے مقدر میں ساری زندگی تک تو کرو نہیں ملے گا آپ کو۔ وہی ملے گا جو آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھ رکھا ہے، دے دیا آپ کے مقدر میں۔ ہاں، اس کے لیے اسباب، وسائل، ذرائع اختیار کرنا یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، لیکن اچھے طریقے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو نا، دنیا اگر بے رغبت ہو جاؤ، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی، آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو یہ ہے کہ تربیت لوگوں کی، اور دوسرا خودکشی حرام ہے۔ خودکشی کی سزا جہنم ہے، جہنم ہے، جائز ہی نہیں خودکشی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم میں واقعہ موجود ہے، ابو داؤد میں، ایک آدمی غزوہ خیبر میں اور ایک غزوہ حنین میں مسلمان کافروں کو مار رہا ہے، لڑ رہا ہے، اور پشتے کے پشتے لگا دی اس نے یہودیوں کو قتل کر کر کے دشمن کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ زخمی ہوا، زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، جہنم میں گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت حرام ہے جو اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک طفیل بن عمرو، یہ تو اپنے آپ کو قتل کرنا ہے نا، میں آپ کو عضو قتل کرنے کا، کیونکہ یہ نفس ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ جان امانت ہے، یہ جسم امانت ہے، یہ ہاتھ، قلب و جگر، ناک، زبان، کان، ہر عضو یہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم اس کو اپنے اختیار خود استعمال کریں گے اللہ کی اجازت کے بغیر، شریعت کے دیے ہوئے حقوق کی اجازت کے بغیر، تو یہ اس میں خیانت ہے۔ خودکشی تو بڑی دور کی بات ہے۔ صحیح مسلم میں، مسند احمد میں ایک واقعہ ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی، یہ طائف کے رہنے والے دوسی قبیلے کے، کہتے ہیں کہ میں نا ہجرت کی، مدینہ آ گیا، میرے ساتھ دوست قبیلے کا ایک اور آدمی بھی ہجرت کر کے مدینہ آیا۔ اس کو مدینے کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، بخار چڑھ گیا، شدید بیمار ہو گیا، اور بے صبر نہیں تھا، اور حوصلہ کم، اور بے صبری کا، کیونکہ نیا نیا مسلمان ہوا، بھی ہجرت کر کے مدینہ ہی آیا ہے، اسلام میں زیادہ پختہ نہیں، دین کی سمجھ بھی نہیں تھی۔ اس نے نا اپنے پورے کاٹ لیے، انگلیوں کے پورے کاٹ لیے، چاقو پکڑا، پورے کاٹ لیے، خون بہ بہ کر فوت ہو گیا۔ طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، تو میں نے پوچھا کیا کیفیت ہے تیری، کیا صورتحال ہے؟ کہنے لگا الحمدللہ نا اللہ رب العزت نے بے ہجرتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں اپنے علاقہ چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے مدینہ آیا نا، اس ہجرت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے معاف کر دیا ہے، بڑی اچھی حالت میں، کیفیت میں۔ تو طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ ہاتھ کیوں ڈانپے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا خواب میں، کہنے لگا یہ جو میں نے پورے کاٹ دیے تھے نا انگلیوں کے، خون بہ بہ کے میں مر گیا، تو مجھے اللہ نے فرمایا لا نصلح ما افسدت، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، مسند احمد کے لفظ ہیں، جو تو نے خود خراب کیا نا میں درست نہیں کروں گا، جا بخش میں نے تجھے دیا ہے۔ ہجرت بہت بڑا عمل ہے تو نے کیا، اپنے اللہ میرے نبی کی طرف ہجرت کر کے گیا، باپ دادا چھوڑا، مال اسباب چھوڑا، وطن چھوڑا، برادری چھوڑی، خواہشات چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کے تو مدینہ تنہا ایمان کے تحفظ کے لیے، اسلام کے بقا کے لیے نبی کے پاؤں میں جا تو بیٹھا، مدینہ بخش تجھے میں نے دیا ہے، یہ تیرے ہاتھ میں نے صحیح نہیں کرنے، تو میں نے وہ ڈھانپے ہوئے ہیں ہاتھ،
تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا اس آدمی کا. تو طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا یا اللہ اللہم اغفر لیدیہ، اے اللہ اس میرے صحابی کے ہاتھوں کو بھی بخش دے، ہاتھوں کو بھی بخش دے. آپ اندازہ کرو اس نے تو پورے کاٹے ہیں. تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اور تیسری بات، ختم کرتا ہوں بات کو، خودکشی کا رجحان کیسے ختم کریں گے یہ میں بیان کر رہا تھا. ایک تو ان کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، بڑی بدقسمتی اور بڑا محرومی ہے کہ اگر کوئی مرکزی عالم دین ہے، بڑا عالم دین ہے، خطیب ہے، وہ انکار کرتا ہے، کسی چھوٹی مسجد کا مولوی کھڑا ہوتا ہے وہ انکار کرتا ہے، کوئی اور عالم دین کھڑا ہو جاتا ہے مولوی میں پڑھاؤں گا جنازہ. ایسے خودکشی کرنے والے کے نہ جنازہ پڑھنا چاہیے نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے. ان کو گھسیٹ کر کہیں گڑھے میں ڈال دے بندہ، دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ خودکشی رک جائیں گے انشاءاللہ.